پہنچے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا اصحابی کالنجوم، یہ کب کہا؟ اس وقت کہا جب قرآن اتر رہا تھا۔ کب کہا؟ اس وقت کہا جب جبریل آ رہے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، کالنجوم، یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کے پیچھے چلتے جاؤ وقت تک پہنچ جاؤ گے، ان کے نقش قدم پہ چلو وقت تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کب تک چلنا ہے؟ کب تک پہنچنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن کا پہلا رکوع کھول، پہلی سورت کھول، میں نے راستہ ان کا بیان کیا، میں نے منزل ان کی بیان کی۔ میرے قدموں تک پہنچنا چاہتے ہو، محمد کے قدموں تک پہنچنا چاہتے ہو، صحابہ کا راستہ پکڑو، پیغمبر کے قدموں تک پہنچتے چلے جاؤ گے۔ اللہ نے نمونہ صحابہ کو بنایا، نمونہ بناتے کیوں نہ؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نبی پر جان لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے دیکھا سب کچھ نبی پہ قربان، بلال نبی کے لیے کوہلوں پہ لیٹ گیا، ریت پہ لیٹ گیا۔ دیکھا خبیب کی چپلی ادھر گئی، دیکھا ابو بکر بے ہوش ہو گیا، دیکھا عمر تلوار لے کے کعبہ میں پہنچ گیا، دیکھا عثمان نے اتنا سخاوت کر دی، دیکھا علی نے خیبر کو اکھاڑ ڈالا۔ تبھی تو پیغمبر نے کہا اصحابی کالنجوم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے یہ صحابہ ہیں جن کی ایک ایک عظمت کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ ان اکابر سے پوچھئے، آپ ان علماء سے پوچھئے، آپ اگر قرآن کی ایک آیت بھی لینا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے سکتے۔ آپ نبی کا ایک فرمان بھی لینا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ حضور تک نہیں جا سکتے۔ پھر جانا کہاں ہے؟ پہنچنا کہاں ہے؟ آپ علماء سے پوچھئے، جب بھی کوئی طالب علم حدیث کا سبق پڑھتا ہے، پہلے یہ نہیں کہتا قال رسول اللہ، سب سے پہلے ابو ذر کا نام لیتا ہے، پھر مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، عمر کا نام پہلے لیتا ہے، مصطفیٰ کا نام بعد میں لیتا ہے۔ آپ قرآن کی آیت لینا چاہتے ہیں، جب تک صحابی کے قدموں میں نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ حضور تک نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک آپ قرآن کی آیت نہیں لے سکتے۔ پیغمبر کے صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ چلتے چلتے ملتان تک پہنچ گئے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ چلتے چلتے کابل تک پہنچ گئے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کے ڈال کے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، دنیا نے دیکھا انہوں نے سب کچھ پیغمبر پہ لٹایا، پھر دنیا بھی ان کی ہو گئی۔ پیغمبر کے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی لاشوں پر بھی شہد کی مکھیاں پہرے دیتی ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ جا کے جنگل میں اعلان کرتے ہیں جنگل کو خالی کیا جائے، چونٹی بھی اٹھتی ہے، شیر بھی اٹھتا ہے، جنگل کے درندے اٹھ کے جنگل کو خالی کر رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو ہوگا کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو جنگل کے بادشاہ تھے، آپ تو جنگل میں بسنے والے تھے، بتانے والوں نے بتایا ہوگا، کانوں میں آواز پڑی ہے صحابہ کی، یہ پیغمبر کے غلام، انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، انہوں نے سب کچھ پیغمبر کو دیا ہے، ہم نے ان کی آواز کو سنا، جنگل خالی کر دیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جو پیغمبر کے ہو جاتے ہیں جنگل کے درندے بھی ان کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ان صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ عزم لے اٹھے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر،
دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جان کفت سیادوں کے اب سلنے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔